اللہ 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 اللہ۔ لکھا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، وہی اسٹیکر لگا دو صلی اللہ علیہ وسلم، دکان کے گلے میں لگا دو اور لوگوں اپنے سینے کے اندر لگا لو، اپنے دلوں کے بالوں پر یہ درود شریف کا تحفہ سجا لو، دن کے اجالے میں پڑھو، رات کے اندھیرے میں پڑھو، اتنا درود شریف پڑھو تمہاری روح کی غذا درود شریف پڑھ جب بن جائے، جیسے روٹی کھائے بغیر چین نہیں آتا، جیسے درود شریف پڑھے بغیر نیند نہ آئے، اتنا درود شریف پڑھو، اتنا مزاج درود والا بنا لو، تم آج نہیں تو کل میرا بھی آپ کا انہی گلیوں سے انہی گھروں سے جنازہ نکلے گا۔ جب جنازہ جامع عثمانیہ کی گلی میں نکلے، لوگ گئے امان کا جنازہ جا رہا ہے، لوگ گئے خان کا جنازہ جا رہا ہے، جن دیواروں کو درود شریف سنایا وہ پتھر بول بول کے گئے، خان نہیں جا رہا، امان نہیں جا رہا، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو محمد کا غلام جا رہا، صرف زبان ہلے گی کام بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، مدینے کے اندر منافقین نے نبی کے صحابی پر چوری کا الزام لگا دیا، قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر رحمت والے نبی کے سامنے سر نہیں اٹھایا کرتے تھے، پتا تھا میرا یار بے قصور ہے، میرے یار بھوکے تو مر سکتے ہیں لیکن کسی کا مال نہیں دبا سکتے۔ منافقین سے آپ نے فرما دیا بول تو تم سچ نہیں رہے، تمہارے پاس اس چوری کے کوئی گواہ ہے، اپنے قبیلے سے 4 گواہ لے آئے، دیکھو جی 2 نہیں 4 گواہ۔ آپ نے صحابی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو ہے، ماتھے کی چمک بتا رہی ہے محمد تیرے یار غدار کوئی نہیں، عرش والا کہہ رہا ہے وفادار ہے۔ ساری کائنات کے لوگوں کی عظمتیں، ساری کائنات کے ولیوں کی ولایتیں ایک طرف ہو جائے، نبی کے ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑی بڑی پگڑیاں رکھ کر اور لوگوں اس کے رسول کے دعوے کرنے والے جب کسی نبی کے صحابی کی شان میں بات کریں، پھوڑ دو ٹی وی کو، بند کر دو، رب اکبر کی قسم قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر نبی کے صحابی کی شان میں گستاخی سن کے سوچ میں پڑ گئے، بڑے بڑے حج قیامت کے دن اللہ منہ پہ مار دے گا۔ آپ نے اپنے جانشار کی طرف دیکھا، سمجھ گئے بہتان لگ رہا ہے، اللہ بھی تو مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ دنیا پہ کھولنا چاہتا تھا۔ فرمایا میرے یارو اس پہ لوگوں کی گواہی ہو گئی، فرد جرم عائد ہو گئی، گواہ پیش ہو گئے۔ رحمت والے نبی نے اعلان فرما دیا صحابی تیرا ہاتھ کٹے گا چوری کی۔ خاندان کو نہیں لے کے آیا، رشتے داروں کو نہیں لے کے آیا، کل برادری والوں کو نہیں لے کے آیا، حضور علیہ السلام کے سامنے رویا بھی کوئی نہیں کہ رحمت والے نبی کو میرے رونے پہ رحم نہ آ جائے۔ آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہنے لگا کملی والے جو تیرا حکم وہ خدا کا حکم ہے، اپنے کو پروردگار عالم کو تیری زبان سے پہچانا ہے۔ اگر اجازت ہو تو گھر ہوئے 2 منٹ کے لیے، آس پاس والے سمجھے، بہتان باندھنے والے، قوم قبیلے والے سمجھے بچوں کو پیار کر کے آئے گا، بیوی سے ملاقات کرنے گیا، جمع پونجی جو جہاں رکھی ہے وہ بتا کے آئے گا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، رحمت والے نبی تشریف فرمایا، صحابہ سمجھ رہے اب کیا ہونے والا ہے۔ حضور علیہ السلام اچانک اپنی جگہ سے اٹھے، مدینے کے ماحول کو دیکھ کر زور زور سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی، کبھی اس گلی کی طرف جھانکتے ہیں، کبھی اس گلی کی طرف نگاہ نبوت جا رہی ہے، کبھی مدینے میں مسجد نبوی کے شہر کو دیکھتے ہیں، کبھی
چلانے کو جگاری کرنے کو دیکھ رہے ہیں. نبوت کی زبان سے اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی. اللہ اکبر کا ترانہ جاری ہو رہا تھا. اتنے میں وہ صحابی آ گئے. رحمت والے نبی 4 قدم آگے بڑھے, اس صحابی کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگایا, منہ سارا چومنا شروع کر دیا. فرمایا بتا تو صحیح, گھر کے اندر بیٹھ کے کون سا عمل کر کے آیا جس کی وجہ سے آسمان کے سارے فرشتے مدینے میں آ کر تیری صداقت کی گواہی دینے لگ گئے. کوئی گلی مجھے ایسی نظر نہیں آ رہی, کوئی مکان کی چھت ایسی نظر نہیں آ رہی, کسی گھر کا بیڑا مجھے خالی نظر نہیں آ رہا, بلکہ جو یہ اونٹ منہ ہلا رہا ہے, اللہ کی عزت کی قسم ہے, اس کا منہ ہلانا صحابی تیری گواہی دے رہا ہے, تیری صداقت کے ترانے بجا رہا ہے. عرش والا کہہ رہا ہے وہ تان لگانے والے جھوٹے, محمد تیرا یار سچا ہے. وہ صحابی بھی نبی کے جسم سے لپٹ کے رونے لگ گیا. آپ نے فرمایا بتا کون سی دعائیں کر کے آیا, کون سے نفلوں میں سجدوں میں رو روح کے آیا. کہنے لگے کملی والے اللہ اکبر, میں مصلی بچھا کے گھر بیٹھ گیا, میں نے درود شریف پڑھتے پڑھتے جھولی پھیلا لی. میں نے کہا اللہ تیرے نبی کو تو نہیں پتا, تجھے تو پتا ہے, وہ تان لگانے والے جھوٹے میں سچا. یا اللہ درود کا تحفہ تیرے نبی کی خدمت میں تیرے ذریعے بھیج رہا ہوں. اللہ اس تحفے کے صدقے میری پاک دامنی کو, میری سچائی کو لوگوں پر ظاہر کر دے. اللہ اکبر. حضور نے آسمان کی طرف دیکھا, فرمایا تیری اتنی ادا پسند آئی, آسمان کا سارا فرشتہ تیری صداقت کی گواہی دینے آ گیا. زبان ہلانے میں کیا لگے گا؟ اللہ اکبر. کس سونے کا ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. زمین والوں کا نبی, آسمان والوں کا نبی, عرشوں کا نبی, فرشوں کا نبی, پھولوں کا نبی, پھولوں کی مہک کا نبی, ڈالیوں کا نبی, پتیوں کا نبی, خوشبو کا نبی, فرشتوں کا نبی, انسانوں کا نبی, جنوں کا نبی. اور لوگوں مجھے سمجھ نہیں آتے, ممبر پر بیٹھ کر نبی کی شان کے اندازے لگاتے ہو, حضور کا شان کتنا ہوگا کتابوں میں پڑھ کے لگاتے ہو. رب کائنات کی قسم ہے میرے رب نے تو اس اندازہ لگانے سے منع کر دیا. فرمایا نبی میرا, یار میرا, بیٹا میں نے تمہارے اندر, میں جانوں میرے مصطفیٰ کا شان جانے. الہ العالمین. پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جامع عثمانیہ میں بیٹھ کر, اپنے گھروں میں بیٹھ کر, مسجد تحصیل والی قدیم میں بیٹھ کر, ترہائی میں بیٹھ کر, جنت میں بیٹھ کر, خلوت میں بیٹھ کر, دکانوں پہ بیٹھ کر, گھر کی مسیری پہ بیٹھ کر درود پڑھنا تیرا کام ہے, نبی کے روزے میں پہنچا دینا میں خدا کا کام ہے. پڑھ لو درود پھر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. ہمارے استاد کی نشانی حضرت مولانا حسین احمد صاحب بن حافظ محمد اسماعیل صاحب آ بیٹھے اندر آنے علماء کرام میں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پھر پڑھو درود شریف تاکہ تسلسل جاری رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ آج شان مصطفیٰ دیکھے, آج بڑے بڑے حضرات سے, ابھی آپ حضرت کانگلوی سے شان مصطفیٰ سنو گے, مقام مصطفیٰ سنو گے, نظام مصطفیٰ سنو گے, پروگرام مصطفیٰ سنو گے. اور لوگوں میں یہاں تک پہنچا, میں فقیر جن کے قدموں میں بیٹھا, مجھے بھی یہاں سے کچھ ملا. اور لوگوں شان مصطفیٰ کیا ہے؟ فرمایا اور لوگوں انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں لے لو, اس ترازو کے 2 پارٹ بنا لو. پہلے پلڑے کے اندر زمین کے نیچے کا جتنا حصہ, نباتات سمیت جتنے زمین کے ذخائر ہیں, آکسیجن سمیت, کوئلہ, لکڑی, ہڈی سمیت, سارے کے سارے ایک پلڑے میں رکھ دو. جتنے حشرات الارض ہیں وہ بھی اسی پلڑے میں رکھ دو. پہلی زمین, اس کے اوپر جتنے بھیگنے والے, جتنے چلنے والے, جتنے پھیلنے والے, جتنے اڑنے والے, سارے کے سارے جانور اسی پلڑے میں رکھ دو. جتنے زمین پہ درخت اگے, جتنی فصلیں ہوگی, جتنے پتے ہوگے, جتنے کانٹے ہوگے, جتنے پھول ہوگے,
اسی پلڑے میں بٹھا دو، ہواؤں کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، مشرق مغرب شمال جنوب کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، موسم خزاں کو بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، پہلا آسمان اس کے نیچے سورج چاند ستاروں کو اسی پلڑے میں رکھ دو، پہلا آسمان اس کے اوپر کے فرشتے، دوسرا آسمان اس کے اوپر کے فرشتے، تیسرا آسمان اس کے اوپر کے فرشتے، ساتواں آسمان کے ساتواں آسمان کے فرشتے، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، لو قلم بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، جنت جہنم کو بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، تمام صحابہ کی صحابیت بھی اسی پلڑے میں رکھ دو، تابعین کا تابعین بننا اسی پلڑے میں رکھ دو، اور لوگوں جبرائیل بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، میکائیل اسرافیل اسرائیل بھی اسی پلڑے میں بٹھا دو، دوسرے پلڑے میں آمنہ کے لال کا شان رکھ دو، اللہ کی عزت کی قسم ہے سارے نظام کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، محمد میں شان والا بھاری ہو جائے گا۔ وَالْقُرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ یہ رات پڑھو اللہ اکبر۔ آج تک 1400 سال گزر گئے، 1450 سال کے قریب دنیا میں آئے ہوئے عرصہ ہو گیا، آج تک آپ کی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر، ہائے سمجھ کے اوپر، اور تجھے ڈالر سمجھ آ گیا، تجھے پاؤنڈ سمجھ آ گیا، دنیا کے اندر رہنے کا ڈھنگ سنگ نظر آ گیا، تجھے ساری چیزیں سمجھ آ گئی، بس جو آپ کے چہرے والا آج تک سمجھ نہیں آیا ہے۔ قربان جاؤں مائی حلیمہ کے دروازے پر آ کے دروازہ بجا دیا، حضرت اقدس قاری اکبر صاحب کہنے لگے مائی حلیمہ اس کی بیٹی کا ذکر کرو۔ اللہ اکبر، آپ بتاؤ حلیمہ تیرے مقدموں پہ قربان، تیری جھولی پہ قربان، تیری ڈاچی پہ قربان، ڈاچی کی چال پہ قربان، رب کائنات کی قسم، بڑی بڑی فرقہ سواریاں، موٹی موٹی ڈاچیاں مدینے میں آئی، کسی کی اونٹنی کا ذکر نہیں، حلیمہ تیری اونٹنی کا، تیری کمزور سی ڈاچی کا 1400 سال گزر جانے کے بعد آج سیرت مصطفیٰ کانفرنس میں حضرت قادری کے زیر سایہ اب بھی جامعہ عثمانیہ میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ غنی، حضور دنیا میں تشریف لے آئے، بھائی حلیمہ نے آ کے دروازہ بجایا، من دق الباب، کون دروازے پر؟ مائی آمنہ ذرا دروازہ کھول۔ پرانے زمانے میں دستور ہوا کرتا تھا، اب تو کیمرے نصب ہو گئے نا، یہ پرانے زمانوں کی نشانی ہے، دستور ہوا کرتا تھا باہر دروازہ بجا، کوئی محرم گھر نہ ہو، مرد گھر نہ ہو، عورتیں دروازے میں سے جھانک لیتی تھی اور کہتی تھی بھائی ویرا اب گھر کوئی نہیں، تھوڑی دیر بعد آنا، کب آئیں گے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ غنی، حیادار گھر ہوتے تھے، لوگ دروازوں پہ آتے ڈرا کرتے تھے، آج بھی کئی مکان ایسے ہیں۔ اما آمنہ غمگین بیٹھی ہوئی ہے، واہ مجھے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ حضور عصر کے بعد تشریف لائے، فرمایا عائشہ جنازہ پڑھانے جا رہا ہوں، بس جنازہ پڑھا کے آیا، نبوت والی چادر کندھے پہ تھی، اتار کے چرپائی پہ رکھی، لے جانا بھول گئے۔ مشرق تک آگے اللہ کے نبی ضرور ہے، لیکن بتا دیا مصطفیٰ وہ ہے جو بھول جائے، خدا وہ ہے جو کبھی بھولا نہیں کرتا۔ چادر رکھ گئے، جلدی سے نکل گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی مائی عائشہ بھی عام عورت نہیں، سبحان تیری مدد۔ فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے 3 اعزاز ایسے عطا فرمائے، کائنات کے اندر اما حوا سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والی عورتوں میں کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ پہلا اعزاز اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اما حوا کا مقام اپنی طرف، اما سارہ کا درجہ اپنی طرف، اما حوا اور سارہ مریم کا مقام ایک طرف، لیکن مائی عائشہ کو مقام ملا۔ کسی مائی کے حجرے کو جنت کا ٹکڑا نہیں بنایا، یہ اعزاز صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات کو مل گیا کہ تیرے حجرے کو قیامت تک کے لیے اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ دنیا کی واحد ماں، کسی کو اعزاز نہیں ملا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے کسی مائی کی جھولی میں سر رکھ کے
جان دی کو یہ بھی ادا سیدہ عائشہ کو ملا اور جھولی میں سر رکھ کے بدلا دیا غار میں تیرے اپنے کی جھولی آباد کر کے چلا گیا اور حجرے میں عائشہ تیری جھولی آباد کر کے چلا گیا تو تیرے باپ کا دشمن وہ بھی میرا دشمن ہے تو تیرا دشمن وہ بھی میرا دشمن ہے تو تیرے باپ کا دشمن ہو تو میرا دشمن ہو اسے کہیں اور دفع ہو جا میرے مدینے میں آنے کی اجازت نہیں ہے چادر مبارک رکھنا تیسرا اعزاز سیدہ عائشہ کو ملا اور لوگوں اما حوا کا مقام اپنی طرف اما حاجرہ کی دوڑنے کی نشانی آج بھی آپ کو صفا مروا پہ نظر آئے گی لیکن یہ مقام اسماعیل کی اما کو نہیں ملا اور لوگوں یہ مقام حضرت حاجرہ آسیہ کو نہیں ملا صرف سیدہ عائشہ کو ملا جس کے کچے سے مکان پر 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 فرشتہ شام کو اللہ کا سلام لا رہا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بتلا دی فرمایا او لوگوں قیامت آ جائے گی زمین آسمان ختم کر دیے جائیں گے جس زمین کے ٹکڑے پہ اما عائشہ کا حجرہ تھا اس حجرے پر اس ٹکڑے پر 70,000 فرشتہ اس زمین کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کا سلام لاتا رہے گا مذاق بات ہے یہ وہ صدیق ہے جس نے سب کچھ کائنات کے نبی کی جوتیوں پہ قربان کر دیا اماں کہتی ہے شان مصطفیٰ وقت کب لوں گا بزرگ بیٹھے ہیں اور بہت شدت سے حضرت کا انتظار ہو رہا ہے کہ کب آئے اپنا نورانی وجدانی گفتگو ہمیں سنائے ہمارے قلوب کو منور کرے اللہ امتحان قبول فرمائے عبدالباد کی دھرتی پہ اللہ ان کا قدر رکھنا بھائی سے چادر مردی بنا کہنے لگی چادر بھول گئے نصیبوں والی وہ عورت مرد نصیبوں والے وہ مرد جن کی گھر والیاں ان کے جانے کے بعد انتظار کرتی ہیں ماں روٹی کھا لے نہیں تیرا باپ آئے گا تو کھاؤں گی بیٹے میرے اندر نہیں اتر آج کے بلیکھے میں رہنا جانا وہ کہہ رہی ہے میری لے کے آئی ہو اپنی کھا کے آئی ہو چل ایسے ہے کہ انتخاب کرتے ہیں نا جو دنیا کی بیوٹی پارلر میں سجی ہو اسی سے جوتیاں پڑیں گی رب کائنات کی قسم جو دنیا کی بیوٹی پارلر میں سجی اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہو جس سیدہ عائشہ کو پروردگار عالم نے اپنے بیوٹی پارلر میں سجایا رب کائنات کی قسم نہ اس مائی کے مقام کے برابر کوئی آ سکتا ہے حبشی کے بلال کو سجایا نہ بلال کے مقام کے برابر کوئی آ سکتا ہے چاپل کر بھول گئے دیر ہو گئی تشریف نہیں لائے میں نے وہ دروازے میں جھانک کے دیکھا مجھے کئی نظر نہیں آئے پریشان ہو گئی رونے لگ گئی اتنی دیر تو گھر سے باہر نہیں رہتے بے خیالی میں حضور کی چرپائی پہ بیٹھی چادر اٹھائی اور یوں کر کے میں نے اپنے کندھوں کے درمیان ڈالی تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا دیکھوں آئے تو نہیں کہنے لگی پھر میرے دروازے کے پاس جا کے باہر جاگا والضحا کی چینے والا واللیل کی زلف والا مادا والبصر کے نین والا الم نشرح لکا صدرک کے سینے والا ورفعنا لکا ذکرک کی بلندیوں والا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قدب والا مزمل مدثر کی چادر والا یاسین طاق القاب والا مجھے سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے میں نے اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھا اللہ اکبر پریشان ہو گئی ایسے سمجھی جیسے آسمان سے چھما چھم بارش وجود مصطفیٰ پر نبوت کے جسم پر آ رہی ہے میں نے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیا اپنی اس چادر کو پکڑ کے دبا لیا میں نے کہا آج چادر بھی لے کے نہیں گئے ریشم سے زیادہ نازک جسم ہے بارش کے قدروں سے پڑنے پہ کہیں تکلیف نہ ہو جائے فرمانے لگی کچھ ہی لمحے بعد دروازہ بجا میں حجرے کا پردہ ہٹایا سونے آ گئے کلیجے کو قرار آ گیا سینہ زیارت کر کے ٹھنڈا ہو گیا اللہ کے نبی تشریف لائے کہنے لگے میرے
کیا، سر پہ ہاتھ لگایا، کندھوں پہ ہاتھ لگایا، سینے پہ ہاتھ لگایا، کپڑوں پہ ہاتھ لگایا، اللہ کے پیر کی جوتی کے تلے کو ہاتھ لگایا. اللہ کی عزت کی قسم مجھے کہیں بھی بارش کا قطرہ نظر نہیں آیا. حیران پریشان ماں یبکی گیا عائشہ، یہ ہنجو کیوں آگے تیرے؟ کسی نے تجھے رلا دیا. آنے سے پہلے منظر نہیں سکتا کسی نے تجھے رلا دیا. سونے ماں باپ تیرے میں قربان ہو جائیں، ابا ابو بکر ام رومان اماں قربان ہو جائیں. کملی والے کیا بدلاؤ، جب میں نے سراغ میں سے دیکھا بارش میں گیلے ہو کے آ رہے تھے، کپڑے آپ کے بارش میں ترتے. کملی والے جب گھر میں قدم رکھا ایک بھی بارش کا قطرہ آپ کے جسم پہ نہیں. کپڑا مبارک تو کیا پاؤں کا جوتے کا تلوا بھی گیلا نہ ہوا. رحمت والے نبی نے سیدہ کو روتا دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا. ہنستے ہنستے آپ کی نگاہ نبوت والی چادر پہ پڑی، آپ مسکرانے لگے. فرمایا عائشہ تکاد میں بتاؤں گا، پہلے بتا جب سے یہ چادر چھوڑ کے گیا تھا چادر یہی پڑی کہیں اور تھی. کہنے کہ اللہ کے نبی ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے وجود پر جسم پہ لے لی. فرمایا عائشہ جب تو نے سراغ میں دیکھا چادر یہاں تھی یا تیرے جسم پہ تھی؟ سیدہ عائشہ نے کہنا شروع کر دیا کملی والے جب میں نے یہاں دیکھا تو چادر یہاں تھی. حضور نے اتنا ہنسنا شروع کیا کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آنے لگی. مسکرا کے فرمایا عائشہ اللہ اکبر، میں بھی تو وہ تمہیں اندر کا حال کیسے دیکھ لیا. رب ذوالجلال کی قسم ہے اے عائشہ یہ آسمان سے بارش نہیں برس رہی تھی، اللہ پاک نے تجھے وہ کچھ میری چادر کی برکت سے دکھا دیا جو مجھے دکھایا کرتا ہے. اے عائشہ یہ آسمان سے بارش نہیں تھی بلکہ جن راستوں سے گزر رہا تھا ان راستوں پر میں محمد پر انوارات کی بارش ہو رہی تھی. علی کا دروازہ بجا رہی ہے. کون ہے وہ بیٹے؟ میں نے کہا جا بی بی جا کام کر، ڈسٹرب نہ کر، دو جہاں کی دولت میرے دروازے پر آئی ہے. آج پریشان نہ کر، میرا تو آپ ہی کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. آج اتنا ہنسی ماں جب بھی آیا اللہ اکبر، نورانی مخلوق دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی آمنہ تیرے باغ جاگ گئے، تیرے نصیبے جاگ گئے، آج تیرا بیڑے کی عزت والا ہو گئی. تجھے پتہ کون آیا ہے؟ اللہ اکبر. دنیا اسے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتا دیکھے گی. آنے والوں میں وہ وقت آئے گا جب جبرائیل پیچھے چلے گا، تیرا محمد آگے آگے. پریشان ہے ابو آتے کھول، میں نے کہا کوئی نہیں کھولنا. تو ہے کون؟ کہنے کی حلیمہ. حلیمہ کہاں کی؟ قبر اسات کبیر لے گی. یہاں کیا لینے آئی ہے؟ سنا تیرے بچہ پیدا ہوا پھر میں کیا کروں؟ اگر تو دے دے تو میری کلی کو نہ دیکھیو، میری چلی کو نہ دیکھیو، میری سواری کو نہ دیکھیو، میری غربت کو نہ دیکھیو، میری بھوک کو نہ دیکھ. تجھے پیدا کرنے والے کا واسطہ ایک مرتبہ دروازہ تو کھول. سیدہ آمنہ کہنے لگی کیا کرے گی؟ اللہ اکبر. آج وہ میرا ویڈیو کہتے ہیں، بار بار پرچیاں دیتے ہیں اللہ اکبر. پرسوں میرا جنگور میں اللہ اکبر. ایک افسوسناک خبر بھی تو سنانی ہے. پیر طریقت رہبر شریعت پیر سیف الرحمان صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ، آج ان کا عصر کی نماز کے بعد جنازہ تھا. کل رات 11 بجے تک، پرسوں تو ان کے جلسے میں تیرا دن کو رات 2:30 بجے سیرت النبی کانفرنس سے فارغ ہوئے، لیکن حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آکسیجن ناک میں نلکی لگی ہوئی تھی. بڑے بھائی حبیب الرحمان صاحب درخواستی انگلینڈ کے دورے پر ہیں، بیٹے نے غالباً جنازہ پڑھا ہے. بہت بڑا اجتماع حاضر کے جناب. آج شام دعا فرما اللہ مغفرت فرمائے. خطیب یورپ ایشیا عبدالحمید بشیر صاحب دعا کرو اللہ مغفرت فرمائے. عبداللہ بیری صاحب بیمار ان کے لیے دعا فرما اللہ سے فرمائے. بڑے بڑے اکابرین اس وقت بھائی ہمارے پاس رائی کچھ نہیں. کبھی غربت کو نہ دے، دروازہ کھول. کہنے لگی کیا کرے گی؟ دروازہ کھلوا دے. کہنے لگی میں یہاں ایک مسئلہ پوچھنے آئی، ایک مسئلے کی حل کی تلاش میں آئی. کیا کہ یہ نہ سمجھو میں ایسے ہی ہمارا تیرے دروازے پر آ گئی، میرا نام بھی حلیمہ ہے.
مکے پاک میں آئے 3 دن ہو گئے، کسی دروازے سے مجھے خیر نہیں ملتی، کوئی مجھے دیکھ کے میری غریبی کی وجہ سے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے مجھے اندر نہیں بلاتا، لیکن آمنہ ایک بات سمجھ نہیں آتی، روزانہ صحن کعبہ میں رات کو میں آ کے ڈیرا ڈالتی ہوں، میں آنکھ لگاتی ہوں، مجھے پتہ نہیں لگتا 14ویں رات کا چاند ٹوٹ کے میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے، ان چاند کے ٹکڑوں میں سے جو مجھے خوشبو آتی ہے، آج وہی خوشبو دروازے کی چوکھٹ سے آ رہی ہے۔ دے نہ دے تیری مرضی، لیکن دیکھے بغیر میں بھی کوئی نہیں جانا۔ محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، تمہاری سبحان اللہ بڑی کمزور ہے۔ محمد مصطفیٰ بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، حلیمہ دو جا قربانوں تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جا قربانوں تیرے مقدر پر، تیرے کچے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی۔ مگر میں کوئی نہیں جانا بس آخری بار، میں نے کوئی نہیں جانا دیکھے بغیر۔ اما حلیمہ کی عاجزی فرمائی، آمنہ کو ترس آ گیا، 2 عورتوں کا ذکر کروں گا، 2 دروازوں کا ذکر کروں گا، رب کائنات کی قسم ہے، ان کچے مکان کی وہ سیدھا دیواروں کے ساتھ بے بس نسب ہونے والے دروازے کو پہچانتا نہ تھا۔ جب میرے نبی نے آ کے قدم رکھا، رب کائنات کی قسم ہے، سنگ مرمر اور ماربل سے بنے مکان نیچے ہو گئے، حلیمہ کا کچا سا کوٹھا ساری کائنات سے اونچا ہو گیا۔ اندر تو بلا، اماں کہتی ہے میں اندر گئی، وہ چاند کے ٹکڑوں میں سے خوشبو وہ میری ناک کی نتھوں کو چھونے لگی، مجھے پتہ ہی نہ پوچھنا پڑا سرکار کہاں ہے، جدھر جدھر سے خوشبو آنے لگی میں ادھر ادھر کو ہوئی، چرپائی مبارک پر، کھاٹ مبارک پر حضور آرام فرما رہے تھے، مائی آمنہ نے یوں کر کے چادر ہٹائی، بدعا کے چہرے والا سامنے آ گیا، میں نے یوں دیکھا، میں نے اللہ اکبر، میں نے کہا آمنہ اس کا نام کیا رکھا، کہنے لگی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے، لیکن جس دیوار کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اسی کونے سے محمد محمد کی آواز آ رہی ہے۔ مائی حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی سونے کا نام محمد لیا، حضور نے آنکھ اٹھا کر میری طرف دیکھنا شروع کر دیا، فرمانے لگی عشق رسول میرے سینے میں چھلکنے لگا، میرے سے آ نہ گیا، میں نے یوں کر کے بائیں آگے کی، کملی والے نے بائیں پھیلا کر بدلا دیا، حلیمہ 300 دائیں پھیرے مار کے چلی گئی، حلیمہ 300 میں تیرا انتظار کر رہا تھا، کب ماں حلیمہ آئے گی، کب بنو سعد کے بیڑے کو باغ لگے گا، کب پتہ لگ جائے گا محمد ذلتیں دینے نہیں آیا، محمد خدا کے حکم سے عزتیں دینے آیا۔ ایک وہ ہوا، ایک وہ دروازہ، جب بھائی حلیمہ حضور کو لے کے گھر آ گئی نا، دونوں سوچ میں پڑ گئے، حارث قسمت تو ہماری ایسی کی تھی، کون سی نیکی کام آ گئی، کون سے بیٹے کے ہاتھ اٹھانے قبول ہو گئے۔ اتنے دیر میں دروازہ بجا، اماں کہنے لگی میری غربت کی وجہ سے یہاں کون آتا ہے کچے سے مکان میں، آج کون دروازے پہ آ گیا، آج ذرا پوچھیو، غیرت مند عورتیں دروازے پہ نہیں جایا کرتی شام میں۔ اللہ اکبر، حارث آئے، حضرت حلیمہ کے شوہر، ہلکا سا دروازہ کھول کے دیکھا، پورا بنو سعد کا قبیلہ باہر کھڑا ہوا، جو پڑوسن تھی نا ام خولہ سعدیہ، یہ بار دروازے حلیمہ دروازہ کھول، گناہ کھول، ہم نے بھی کوئی نہیں جانا۔ حلیمہ تیری سہیلی ہے نا، اب اس نے تو کبھی زندگی میں یوں نہیں پوچھا حلیمہ تیرے گھر میں آتا ہے کہ نہیں، آج دروازے میں شام کو، وہ تو غربت کی وجہ سے دن کے اجالے میں نہیں آتی، آج کیا لینے آئی؟ اما حلیمہ سعدیہ کے بڑی بھی کھولا، کیا بات ہے، حلیمہ 1 منٹ میں باہر آ جا ورنہ سارا بنو سعد کا قبیلہ اندر آ جائے گا، شام کا وقت ہے،
چراغ کا پوچھتی ہے تو اما خولا سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، ام خولا سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، سیدہ حلیمہ کہتی ہے میں اندر لے آئی، گھر روشن، ماحول روشن، چہرہ روشن، گھر دیوار روشن، جو چادر مبارک چہرے مبارک پہ وہ روشن، میرے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، میرے ام خولا اس چراغ کی زیارت کر لے اور باہر جا کر سارے بنو سعد کے قبیلے کو بتا دے رب کائنات کی قسم ہے یہ چراغ کا کمال نہیں محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے۔ اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا، کبھی علیحدہ سے پروگرام ہو اور کبھی اول گزر جائے حضرت سے درخواست کروں گا مجلس سے ذکر، پھر تمہیں مائی شیمہ اور مائی حلیمہ سناؤں گا اور ساتھ مائی خدیجہ ماں عائشہ ماں فاطمہ سناؤں گا۔ اللہ پاک جس نبی نے دنیا کے اندر آ کے جہاں قدم رکھا اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ یا اللہ حضور جو تحفہ لے کے آئے ہیں قرآن والا مبارک زندگی والا، جس تحفے کے محنت کے بارے میں برائے کے اندر پوری دنیا کا اجتماع اکٹھا ہوا ہے، ایک فکر ہے، ایک